آج ہم منتظر ہیں کس کے؟ امام زمان کے۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اس شخص کی طرح انتظار کریں جو ٹکٹ لیتا ہے اور ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب جہاز آئے گا، کب بس آئے گی، کب ٹرین آئے گی، میں سوار ہو جائیں؟ یہ انتظار کا مطلب ہے؟ ویٹنگ انتظار کا مطلب نہیں ہے۔ حدیث سناؤں گا، افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار مولا ہے۔ لفظ ہے عمل، اس کا مطلب انتظار ایکٹ ہے، ایک عمل ہے۔ انتظار بے عملی کا نام نہیں ہے۔ جو بس کا انتظار کرتا ہے، جہاز کا انتظار کرتا ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے ویٹنگ میں۔ ہمیں ایسے ویٹ نہیں کرنا جیسے پیسنجر ویٹ کرتے ہیں۔ افضل الاعمال، انتظار عمل ہے تو عمل کی کیفیت ہوتی ہے۔ مثال میں آپ کو کہوں کہ نماز بہترین عمل ہے، آپ پوچھیں گے مولانا نماز ہے کیا؟ اگر یہ عمل ہے، اس کے کچھ رکن ہوں گے، اس کے کچھ ارکان ہوں گے، اس میں سجدہ ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں حمد ہے، اس میں قنوت ہے، اس میں تشہد ہے، یہ نماز ہے، یہ اس کے عمل کے ارکان ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر مجھے امام زمانہ کا انتظار کرو اور اگر انتظار عمل ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ مجھے اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے جو مجھے انجام دینی ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں انتظار ایک عمل ہے۔ مولا یہ کیسا عمل ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ تو آسان سا معصوم کا جملہ ہے، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، یہ اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ تو امام فرماتے جب جب تو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی کی یاد آتی ہے۔ جب ایک مومن شیعہ کو دیکھے اسے کیا یاد آنا چاہیے؟ جب ہم کسی شیعہ جوان کو دیکھیں کیا یاد آنا چاہیے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک، اور انسان علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اس سے سماعت سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جب تک اپنی سماعت کو پاورفل نہیں کریں گے، یعنی جب تک وہ نہیں سنیں گے جو اہل بیت کہنا چاہتے ہیں، جب تک وہ نہیں سنیں گے جو امام زمانہ سنانا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں عارف کاظمی کون ہے؟ واقعی میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ تو آپ ہیں آپ کی سوچ، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، ہاتھ سے، قوہ شامہ سے، لسان سے، قوہ لامسہ سے، قوہ سامعہ سے سن کر، قوہ باصرہ سے دیکھ کر۔ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے دماغ میں گیا، جو آپ نے سنا وہ آپ کے مائنڈ میں گیا، جس چیز کو آپ نے محسوس کیا یہ چیز نرم ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ آپ کے اندر معلومات جا رہی ہیں۔ آپ نے سونگا، آپ کو پتا چلا فلاں میں خوشبو ہے، فلاں میں بدبو ہے۔ آپ نے چکھا، آپ کو پتا چلا فلاں چیز میٹھی ہے، فلاں چیز کھٹی ہے۔ تو ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں 5 حواس سے حاصل کرتے ہیں، چکھ کر، سونگ کر، دیکھ کر، سن کر، ٹچ کر کے ہمیں پتا چلتا ہے کس چیز کا علم کتنا تھا۔ تو ابھی تک 50 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، جو کچھ آپ نے لیا وہ آپ کی سوچ بن گئی۔ آپ نے علی کو لیا، علی والے بن گئے، فلاں نے فلاں کو لیا، اس مکتب کا بن گیا۔ اب آپ سے جو بات نکلے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے حاصل کیا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا، اپنے مائنڈ میں ڈالا، وہی چیز آپ کی سوچ نکلے گی۔ آپ کے، اگر میں آپ سے مشورہ لوں گا، آپ جواب اسی سے دو گے جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ اس ڈیٹا سے باہر جا ہی نہیں سکتے، آپ اس علم سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے معصوم فرماتے اے مومن اگر اپنے عقل کو مضبوط کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے مضبوط کرو، کیونکہ جتنا علم ان کانوں کے ذریعے سے، قوت سماعت اور قوت باصرہ کے ذریعے سے تمہارے ذہن میں جائے گا، اتنی تمہاری عقل بڑھتی جائے گی۔ اس لیے فرمایا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کم از کم دن میں 1 صفحہ کسی کتاب کا پڑھو، کم از کم 1 صفحہ تفسیر قرآن کا پڑھو، کم از کم 1 صفحہ نہج البلاغہ کا پڑھو۔ کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اتنے لوگ ہیں اور سب کا عقیدہ رکھنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے، علی کو امام ماننا اور ہے اور سلمان بننا اور ہے، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا؟ یا علی کہنا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے لیکن کتنے لوگ کربلا میں پہنچے۔ یعنی عقیدہ رکھنا اور ہے، اس عقیدے پہ عمل کرنا اور ہے۔ جب تک اپنی عقلوں کو علم کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، معصوم فرماتے تب تک تمہارا عمل مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اے مومن تم کتنا اسٹرگل کرتے ہو اپنی عقل کو مضبوط کرنے پر، اور قیامت میں جو ترازو خدا نے قرار دیا ہے وہ ترازو علم کے بنیاد پر ہے۔ جس کی جتنی علم زیادہ ہوگی اس کا اتنا مقام بھی اللہ کے قریب زیادہ ہوگا۔
ہوگا۔ اور بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی شہر بھی آپ کو دیا گیا، دروازہ بھی آپ کو دیا گیا، تو علم بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا، جتنا علم ہمیں حاصل کرنا، لیکن ہم اس علم میں اہل بیت سے بہت دور ہیں۔ تو فرمایا علم حاصل کرو گے، صرف عقیدہ نہیں، علم ہوگا تو عقیدہ کام والا ہوگا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔